ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا۔ ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے، کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور، ظالم، گھمنڈی تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے، اور وہ لوگوں کو غلام بناتی اور مزدور بناتی تھی۔ اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں چونکہ اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ، ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے، یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرمایا، اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا۔ بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ اس زہریلے سانپ نے بادشاہ کو ڈس لیا، اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی تو کہ جسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو وہ فوراً اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے، اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی، ایک اللہ والے آئے، ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں، اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ نوکروں نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں، اور میں ان کے علاج کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے، سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے، کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں، اور میں سردار کا علاج کروں گا۔ جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا۔
اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا، ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے، کمرے میں آیا، علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کاٹا تھا، اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں تل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں، تھوک کو میں صاف کروا دوں گی، مگر اس کو تو میں ابھی گرفتار کرواتی ہوں۔ اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو۔ اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا۔ لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو؟ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا، فوراً سارا زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا۔ اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے فوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہے، مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ سردار نے کہا فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کس کو رونا پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والا نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو۔ میں خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح آپ نے مجھے نوازا ہے، میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہر دن پیسہ
پیسہ نہیں کر سکتا، اور اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے، میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں پرکھا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا، آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں۔ اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی۔ بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی، اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم اور جبر نہیں کرے گا، بلکہ ہم سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں، ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا، اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے، اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے، حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے
اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم انصاری فرماتے ہیں، ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا، جاؤ حلوہ شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی، تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے، اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے قریب نہیں پہنچ سکی۔ حضرت ابو حامد فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مصلی آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد، تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص مقرر کر دیا اور ناظم اوقاف مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہیتی بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر نہ سلام کیا نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا، پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کیا، میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، میں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔
اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا، اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کریں۔ آپ نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دوڑائی تو مجمع میں سے 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، دیہاتی ہوں۔ آپ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی۔ اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم ہوں گے۔ آپ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی، اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ آپ نے اس چور کی جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے قطب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن جایہ حسینی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا۔ اس نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا، اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے، ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد شریف حاضر ہوا۔ کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا۔ پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی، اور میں جوں جوں آگے بڑھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا۔ بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔
میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں، ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی، غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں، یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔
شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدے کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاد نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد عباس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے۔ اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی، یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی۔ دریائے دجلہ پر مصلی بچھانا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عرصہ دراز تک اہل عراق کی نظروں سے اوجھل رہے۔ لوگوں نے آپ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ آپ کو دریائے دجلہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جب آپ کو تلاش کرتے ہوئے لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا آپ پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی دوران مچھلیاں بکثرت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کر رہی ہیں۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور ایک سبز رنگ کا سونے و چاندی سے مزین مصلی نظر آیا جو کہ تخت سلیمانی کی مانند تھا، اور وہ مصلی دریائے دجلہ کے اوپر معلق ہو گیا۔ جب وہ مصلی بچھ گیا تو بہت سے لوگ آئے اور اس مصلی کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت جھلک رہی تھی۔ سب لوگ جو آپ کی تلاش میں آئے تھے ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک پروقار شخصیت نے آگے بڑھ کر تکبیر پڑھی اور آپ نے نماز کی امامت فرمائی۔ ملک شام میں ایک ابدال کا وصال ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرزمین عراق سے فوری روحانی طور پر وہاں تشریف لے گئے۔ اس ابدال کا جنازہ میں حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر ابدال بھی تشریف لائے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آپ نے حضرت خضر سے کہا کہ قسطنطنیہ میں فلاں کافر کو یہاں لاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کافر کو فوراً پیش کر دیا۔ آپ نے اس کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اس کی مونچھوں کو پست کروا دیا۔ آپ نے اپنی ایک ہی نظر سے اس کافر کو ابدال کے مقام پر فائز فرما دیا۔ آپ نے تمام ابدالوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے وصال پانے والے ابدال کے مقام پر تعینات کرتا ہوں، جس پر تمام ابدالوں نے اپنے سر تسلیم خم کر دیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک مرتبہ رمضان المبارک کے دوران 70 مختلف لوگوں نے افطاری کی دعوت دی۔
آپ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ دعوت دینے والے افراد کو ایک دوسرے کی دعوت کا علم بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ مقررہ وقت پر ان سب کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ افطاری فرمائی۔ اسی دوران آپ نے اپنے آستانہ پر بھی افطاری فرمائی۔ صبح جب ہر شخص اپنی اس سعادت کی گفتگو کر رہا تھا تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ نے ہر گھر میں افطاری کی ہے۔ اسی دوران خدام آستانہ عالیہ پر بھی آ گئے اور کہنے لگے، آپ نے حسب معمول آستانہ عالیہ پر بھی کل ہی افطاری فرمائی تھی۔ جب آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام لوگ اپنے قول میں سچے ہیں اور میں نے ہر ایک کی دعوت کو قبول کیا اور ہر ایک کے گھر کے ساتھ افطاری فرمائی۔ منقول ہے خلیفہ وقت نے جب ابو یحییٰ بن سعید جو کہ ابن المزاحم ظالم کے نام سے مشہور تھا کو قاضی کے عہدے پر تعینات کیا، حضور سیدنا غوث اعظم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایک ظالم شخص کو قاضی مقرر کیا ہے، کل جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ خلیفہ کو جب آپ کی اس خطاب کی خبر ہوئی تو وہ کانپ اٹھا، رونا شروع کر دیا۔ اس نے فوراً ابو یحییٰ کو قاضی القضاء کے عہدے سے معزول کر دیا۔ حضرت شیخ ابو عباس خضر حسین فرماتے ہیں، ایک رات ہم سب حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھے۔ خلیفہ وقت حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے بعد مؤدب ہو کر وہ بیٹھ گیا۔ اس نے آپ کی خدمت میں 10 تھیلیاں دیناروں سے بھری ہوئی پیش کرنا چاہیے، لیکن آپ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کا اصرار زیادہ ہوا تو آپ نے ان میں سے 2 تھیلیوں کو پکڑ کر نچوڑا، جس میں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا، تم لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو۔ اس کی بات سن کر خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے خلیفہ کے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلوں کی جانب بہا دیتا۔ حضرت شیخ ابو قاسم سے منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم ہوا میں چلا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ سورج جب تک مجھے سلام نہ کرے نہیں نکلتا۔ ہر سال میرے پاس آ کر مجھے سلام کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھ میں فلاں فلاں واقعات ہوں گے۔ اسی طرح مہینہ، ہفتہ اور دن مجھے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں امر وقوع پذیر ہوں گے۔ مجھے اپنے رب کی قسم لوح محفوظ میں نیک و بد میری آنکھوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میں مشاہدہ خداوندی اور علم خداوندی کے سمندروں میں غوطہ زن رہتا ہوں۔ میں تم سب پر حجت اللہ ہوں۔ میں روح زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور وارث ہوں۔ شیخ المشائخ حضرت ابو قاسم خلف سے منقول ہے، فرماتے ہیں، حضرت ابو عمرو عثمان بن اسماعیل نے مجھے 905 ہجری میں بغداد بھیجا تاکہ میں ان کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد کا نسخہ لا سکوں۔ جب میں بغداد شریف آیا میں نے لوگوں کو حضور سیدنا غوث اعظم کی جانب مائل دیکھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ جو کہتے وہ وقوع پذیر ہو جاتا۔ دفتن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اگر میرے دل کی بات بتا دیں تو میں ان کی ولایت کا قائل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے خلاف عادت بات سوچی کہ جب میں ان کے پاس جاؤں سلام کروں تو یہ میرے سلام کا جواب نہ دیں، مجھ سے منہ پھیر کر اپنے خدام سے کہیں کہ اس آنے والے کو ایک چھوارے کا ٹکڑا اور شہد کا ایک دانگ لاؤ، اور جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو آپ مجھے کلہ پہنائیں اور میرے سلام کا جواب دیں۔ حضرت ابو قاسم فرماتے ہیں، یہ سب دل میں سوچتے ہوئے میں ان کے پاس جا پہنچا۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دینے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ اپنے خادم سے کہا، جاؤ چھوارے کا ٹکڑا اور شہد کا دانگ لاؤ جو دانہ بھر سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ عز و جل کی قسم، آپ نے وہی الفاظ دہرائے جو میرے دل میں تھے۔ پھر جب خادم وہ چیزیں لے آیا تو آپ نے میرے سامنے پیش کی اور مجھے کلاه پہنانے کے بعد میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے خلف تو یہی چاہتا تھا۔ حضرت ابو قاسم خلف بن عیاش شافعی فرماتے ہیں، میں دل سے آپ کی عظمت کا قائل ہو گیا، آپ کی خدمت میں رہ کر احادیث کا علم حاصل کیا۔ حضرت شیخ ابو مظفر منصور فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں جوان تھا اور میرے پاس فلسفہ علم الروح کی ایک کتاب تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے منصور، یہ کتاب تیرا
برا ساتھی ہے، اٹھو اسے دھو دو۔ حضرت شیخ ابو مظفر منصور فرماتے ہیں مگر میرے دل نے اس کو دھو ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کتاب میں منقول چند مسائل مجھے بے حد مرغوب تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے سامنے سے اٹھوں اور اس کتاب کو گھر لے جاؤں۔ آپ نے میری جانب دیکھا اور مجھ سے اٹھا نہ گیا اور میری حالت قیدی کی سی ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کتاب دو۔ میں نے جب اسے کھولا تو وہ سفید کاغذ تھے جس پر کوئی حرف نہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کتاب کی ورقگردانی شروع کر دی اور فرمایا یہ کتاب فضائل قرآن ہے اور یہ محمد بن زریش کی تصنیف ہے۔ حضرت شیخ ابو مظفر منصور فرماتے ہیں پھر آپ نے وہ کتاب مجھے واپس فرما دی۔ میں نے جب اس کتاب کو دوبارہ دیکھا تو وہ واقعی فضائل قرآن کی کتاب تھی اور محمد بن زریش کی تصنیف تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تو توبہ کرتا ہے کہ اپنی زبان سے وہ بات کہے جو تیرے دل میں نہ ہو؟ میں نے عرض کی ہاں۔ اس کے بعد مجھے فلسفہ و احکام اور روحانیت جو مجھے یاد تھے وہ بھول گئے اور میرے باطن سے ایسے محو ہوئے کہ کبھی میرے دل میں آئے ہی نہیں تھے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا تھا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گئے مگر میں تمہیں اللہ کی اذن سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ غیب سے ندا آئی کیا تمہیں معلوم ہے تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ نے عرض کیا یا الہی تو مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندائی اے عبد القادر اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے چاہے جو سزا دو اور جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے حضرت شیخ ابو مدین نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا۔ 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھ۔ چنانچہ جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا اب مغرب کی سمت دیکھ۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی سمت کیا تو آپ نے دریافت کیا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں واز فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ صلحائے امت نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے۔ انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے
آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے لیے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو یہ منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی کہ یہ ایک نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 55 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا، میں لوگوں کو نہ جانتا، لوگ مجھے نہ جانتے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور اصول کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر بنے اور بعد میں اس وقت ان کو پہچانتا نہ تھا اور اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے، فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، مختلف ریاضتوں اور مختلف مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال پانی پر گزارا کیا اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ طبیعت خراب ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا شور مچاتا تھا۔ میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے کر آئے، غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ میرا قلب ان تمام غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں، نفس کا شیطان سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام
امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں نے توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب اس دروازہ میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا، اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا تھا، جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ آپ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شعرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 528 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحیثیت مزدور بھی حصہ لیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واز سنوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور تقلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی۔ 1 سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔ آپ انہیں اس فعل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائل الادنیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔